پیغام ماہ سیاہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ثم اتموا الصیام الی اللیل، صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ آج میں بکھر نیٹ ورک جو پروگرام ہے پیغام ماہ سیام، وہاں حاضری ہوئی ہے اور ٹاپک ہے کہ ہم افطاری کیسے کریں یا افطاری کے فضائل طریقہ کار کیا ہے۔ تو میں نے سورہ بقرہ آیت نمبر 187 تلاوت کی ہے۔ اس آیت کی روشنی میں افطاری سے متعلق چند باتیں ہوں گی۔ پہلی بات کہ افطاری کا وقت کیا ہے، کون سے وقت افطار کرنا چاہیے۔ دوسری بات کہ افطاری میں جلدی کرنا، اس کی فضیلت۔ تیسری بات کہ کس چیز سے افطاری کی جائے۔ چوتھی بات افطاری کی دعا کیا ہے، کیا پڑھنا چاہیے۔ اور پانچویں بات کسی کو افطار کرانے کا ثواب کیا ہے۔ تو سب سے پہلی بات کہ افطاری کا ٹائم قرآن مجید میں سورہ بقرہ آیت نمبر 187 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل، کہ تم روزوں کو رات تک پورا کرو۔ تو افطاری کا ٹائم جب دن ختم ہوتا ہے، رات کا آغاز ہوتا ہے، یہ افطاری کا ٹائم ہے۔ حدیث میں آتا ہے، متفق علیہ روایت ہے، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا اقبل اللیل من ہا ہنا وادبر النہار من ہا ہنا وغربت الشمس، فرمایا کہ جب رات مشرق کی طرف سے آ جائے اور دن مغرب کی طرف غروب ہو جائے، یعنی ختم ہو جائے، اور سورج غروب ہو جائے، تو روزہ دار اس نے افطاری کر لی یا وہ صاحب افطار ہو گیا۔ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز بیان ہے کہ روزہ دار صاحب افطار ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ٹائم مکمل ہو جائے تو افطاری خود بخود ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی باقاعدہ افطاری کرے یا نہ کرے، اس کا روزہ مکمل ہو گیا ہے۔ تو لہذا سورج کا غروب ہونا یہ افطاری کا ٹائم ہے۔ دوسری بات کہ افطار میں جلدی کرنا، اس کی ترغیب دی گئی ہے اور یہ بڑا اہم کام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کی ترغیب دی اور اس کی فضیلت کو بھی بیان کیا۔ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطرہ، یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں بھلائی اس وقت تک موجود رہے گی یا لوگ بھلائی کے ساتھ اس وقت تک رہیں گے جب تک وہ افطاری میں جلدی کریں گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تزال امتی علی سنتی ما لم تنتظر بفطرها النجوم، کہ میری امت میرے طریقے پر اس وقت تک قائم رہے گی، میرے طریقے پر اس وقت تک ہوگی جب تک وہ ستاروں کا انتظار نہ کریں افطاری کرنے میں۔ یعنی کیا مطلب کہ جب افطاری کا ٹائم ہو جائے تو فوراً افطاری کر لینی چاہیے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث ترمذی شریف کی روایت ہے، فرمایا کہ احب عبادی الی عاجلہم فطرا، کہ میرے بندوں میں مجھے سب سے پیارے، سب سے محبوب وہ لوگ ہیں جو جلدی افطار کرتے ہیں، جو افطاری جلدی کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین چیزیں ہیں جو اللہ کو بڑی پسند ہیں۔ نمبر 1 تعجیل الافطار، افطاری جلدی کرنا۔ نمبر 2 تاخیر السحور، سحری لیٹ کرنا، تھوڑی دیر سے کرنا۔ اور تیسرا فرمایا ضرب الیدین احدہما علی الاخری فی الصلاۃ، نماز میں ہاتھ ایک دوسرے کے اوپر رکھنا۔ فرمایا یہ 3 کام اللہ کو بڑے پسند ہیں، تو لہٰذا افطاری جلدی کرنی چاہیے۔ افطاری جلدی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ جب سورج غروب ہو جائے،
جب ٹائم ہو جائے تو اس کے بعد دیر نہیں کرنی چاہیے، فوراً افطاری کر لینی چاہیے، لیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ سورج کے غروب ہونے میں شک ہو اور پھر افطاری جلدی کر لیں، ایسا نہیں۔ یقین ہو جائے کہ سورج غروب ہو گیا ہے تو پھر افطاری میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اور یہ جو 1-2 منٹ کی احتیاط ہوتی ہے، یہ صرف اس لیے ہوتی کہ معلوم نہیں سورج ابھی غروب ہوا، یہ 1 منٹ بعد غروب ہوگا، تو وہ احتیاط اسی لیے ہوتی ہے۔ یہ دوسری بات تھی کہ افطاری جلدی کرنی چاہیے، اس کا ثواب یا اس کی فضیلت کیا ہے۔ اور تیسری بات کہ افطاری کس چیز سے کرنی چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا کان احدکم صائما فلیفطر علی التمر، فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی روزے دار ہو تو وہ افطاری کھجور سے کرے، اور فرمایا کہ فإن لم یجد التمر فعلی الماء، اگر کھجور نہیں ہے تو پھر پانی سے افطار کر لے، اور فرمایا کہ فإن الماء طہور، پانی پاک ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے سے پہلے، یعنی نماز سے پہلے افطاری کرتے تھے، اور پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تازہ کھجوروں کا انتظام کرتے تھے۔ فرمایا کہ اگر تازہ کھجوریں نہیں ہوتی تھیں تو پھر خشک کھجوروں سے افطار کرتے تھے، اگر خشک کھجوریں نہیں ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند گھونٹ پانی کے لے لیتے۔ دیکھیں شریعت میں کتنی آسانی ہے، دین ہمارا کتنا آسان ہے کہ معمولی سی چیز ہے، چونکہ عرب میں کھجور عام تھی تو اس سے ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ جو عام سی چیز اور خصوصاً میٹھی ہو، اور سائنسی حوالے سے بھی یہ فائدہ مند ہے، جب ایک آدمی سارا دن بھوکا رہتا ہے تو معدے میں جب میٹھا جاتا ہے تو وہ جلدی اعضاء کو قوت پہنچاتا ہے، تقویت پہنچاتا ہے، تو لہٰذا اگر کھجور نہیں تو کسی بھی میٹھی چیز سے افطار کر لیں، اگر وہ میٹھی چیز نہیں ہے تو آپ پانی سے افطار کر لیں۔ تو لہٰذا افطار کس سے کرنا چاہیے؟ باقی جو چیزیں ہیں وہ انسان اپنے حیثیت کے مطابق جتنا زیادہ وہ چیزوں کے انتظام کرے، لیکن میانہ روی ہو، صحت کا بھی خیال ہو۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ افطاری کے وقت کی دعا، کہ افطاری کے ٹائم کون سی دعا پڑھنی چاہیے۔ معاذ رضی اللہ عنہ ایک تابعی ہیں، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جب افطار کرتے، یعنی افطاری شروع کرتے، تو آپ یہ دعا پڑھتے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اللہ میں نے آپ کے لیے روزہ رکھا ہے، میں آپ کے رزق پر افطار کرتا ہوں۔ یہ تو ہے افطاری شروع کرنے سے پہلے کی دعا۔ جب افطاری کر لیں تو اس کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ذہب الظمأ، پیاس چلی گئی، وابتلت العروق، رگیں سیراب ہو گئیں، وثبت الاجر انشاءاللہ تعالی، اور انشاءاللہ میں اس پر ثواب بھی ملے گا۔ تو لہٰذا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم افطاری کر کے یہ دعا کرتے تھے۔ تو اگر کسی کو عربی الفاظ نہ آئیں تو وہ اردو میں بھی یہ دعا کر سکتا ہے۔ پانچویں چیز ہے کہ افطار کرانے کا ثواب کیا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی، یا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا تفصیلی خطبہ دیا شعبان کے آخر میں، رمضان سے پہلے، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی روزے دار کو افطار کرائے گا تو اس کو اس کا ثواب کیا ملے گا کہ اس کے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا، جہنم سے اللہ اسے آزاد کر دے گا، اور اس کو روزہ دار کے روزے کے برابر ثواب ملے گا۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے پاس افطار کرانے کی کوئی چیز نہیں ہے، سامان نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگرچہ دودھ، جسے کچی لسی کہتے ہیں، دودھ میں پانی ڈال کے، مذقۃ لبن، فرمایا اگر اس سے بھی افطار کرا دیا یا پانی کے ایک گھونٹ سے بھی افطار کرا دیا تو اس کو یہ ثواب پہنچ جائے گا۔ اب دیکھو اللہ کا کتنا کرم ہے کہ معمولی چیزوں سے ہمیں اللہ اپنے کرم سے نواز رہا ہے۔ اب یہ غریب امیر سب کے لیے برابر ہے، وہ پانی سے بھی تو افطار کرایا جا سکتا ہے، دودھ میں پانی ڈال کے، یعنی کچی لسی جسے کہتے ہیں، وہ اس سے بھی، مذقۃ لبن، اس سے بھی افطار کریں ثواب ملتا ہے، کھجور سے افطار کریں ثواب ملتا ہے۔ کوئی زیادہ خرچ کی بات نہیں ہے، معمولی سے خرچ پہ اللہ تعالیٰ اتنے ثواب سے، اتنے کرم سے نواز رہا ہے۔
اور پھر یہاں پہ ثواب بھی اتنا ہے۔ اور یہاں پہ ایک اور بات بھی یاد رکھیں، روزے دار کو افطار کرانے کا مطلب یہ کہ روزے دار آپ کی چیز چکھ لے۔ ایسا نہیں، بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، مشترکہ جب افطاری ہوتی ہے مسجد میں کسی جگہ تو مختلف چیزیں ہوتی ہیں، تو ہر ایک کی چاہت ہوتی ہے کہ روزے دار پہلے میری چیز کھائے۔ یہ نہیں ضروری، روزے دار پہلے چاہے کھجور لے لے، بعد میں کوئی اور چیز لے لے، تو لہٰذا جس کی بھی چیز اس کے منہ میں جائے گی اس کا ثواب، روزے افطار کرانے والے کا ثواب اس آدمی کو مل جائے گا۔ تو یہ 5 چیزیں ہیں جو اس آیت کے تحت بیان ہوئی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔